اللہم صلی علی محمد۔ تمہاری تسخیر میں اور ہماری تسخیر میں فرق ہے۔ تم صرف ایک بکرے کو ذبح کر سکتے ہو، لیکن ہم خود کہیں تو بکرا اپنی گردن چھری پہ رکھ دے۔ علماء فرماتے ہیں یہ تسخیر عام اور تسخیر خاص ہے۔ عام آپ کے ہاتھوں پر ہے، پانی کو مسخر کر دیں، جہاز بنا کے ہوا میں چلا دیں، کسی حیوان کو ذبح کر دیں، کسی حیوان کے اوپر سواری کر دیں، بیلوں کو کھیتوں میں لے جائیں، یہ تو آپ کی باتیں مانیں گے، لیکن پتھر کبھی آپ کا کہا نہیں مانے گا، حیوان کبھی آپ کا کہا نہیں مانے گا۔ ملتا ہے چھٹے امام کا ایک صحابی تھا، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی امام کی خدمت میں آتا ہے کہ تو مولا اس تسخیر کی آیت کے بارے میں کچھ سمجھنا چاہتا ہوں، یہ تسخیر ہے کیا؟ کس طرح اہل بیت انبیاء مسخر کیا کرتے تھے؟ امام نے فرمایا جس طرح جناب سلیمان ہواؤں کو مسخر کرتے تھے، جس طرح جناب موسیٰ نے دریا کو شق کر کے مسخر کر دیا، ایک راستہ بنا دیا، جس طرح جناب موسیٰ نے اپنی عصا سے اژدہا بنا دیا، ہم بھی اسی طرح مسخر کرتے ہیں۔ کہتا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح مسخر کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں دیکھنا چاہتے ہو کہ میرے دادا نے کس طرح مرے ہوئے پرندوں کو زندہ کیا تھا؟ کہ مولا وہ کون سے پرندے تھے؟ امام فرماتے ہیں وہ طاووس تھا، وہ کبوتر تھا، وہ کوا تھا، ایک اور پرندہ تھا، 4 پرندے تھے جن کو اس نبی نے منگوایا تھا۔ امام نے کہا اب یہ پرندے اڑ رہے ہیں، تو آواز دے پرندہ آ جائے گا۔ ایک مرتبہ پرندوں کو آواز دیتا ہے، 4 پرندے آ جاتے ہیں۔ امام فرماتے اب چھری لے ان پرندوں کو ذبح کرنا شروع کر دے، ذبح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ امام فرماتے اب ان کے گوشت کو ملانا شروع کر دے، گوشت مل گیا، ہڈیاں مل گئی، کہ ان سب کے پروں کو آپس میں ملا دے، سب کے پروں کو ملایا گیا۔ اب امام فرماتے ہیں اب تو خود ان کو آواز دے، یہ آواز دیتا ہے، کبوتر کا گوشت دوسرے گوشت سے جدا ہو جاتا ہے، ان کے پر جدا ہو جاتے ہیں، ہڈیوں نے ہلنا شروع کیا، 4 پرندے بن گئے، پھر دوبارہ پرواز کرنے لگے۔ ایک مرتبہ تعجب سے پوچھتا ہے مولا یہ میرے کہنے پر کیسے آ رہے ہیں؟ ابراہیم تو نبی تھے، یہ میرے کہنے پر کس طرح اڑ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا مسکرا کر کہتے ہیں کیا تجھے معلوم نہیں کہ ابراہیم کون تھے؟ کہ مولا کون تھے؟ کہ ابراہیم بھی ہمارا شیعہ تھا، تو بھی ہمارا شیعہ ہے۔ کہ وہ بھی ہمارا شیعہ تھا، تو بھی ہمارا شیعہ ہے۔ جو شیعہ بن جاتا ہے پھر ہم اسے معجزے بھی عطا کرتے ہیں، ہم اسے اعجاز بھی عطا کرتے ہیں۔ اس لیے ملتا ہے کہ مدینے کے یہودیوں نے جب نبی خدا کی اس حدیث کو سنا کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں، ایک مرتبہ تعجب میں آئے یہ کیسے ان کے عالم ہیں جو اتنے افضل ہیں، ہمارے نبیوں سے افضل ہے۔ یہ 3 نبیوں کے ماننے والے تھے، ایک حضرت داؤد کا، ایک حضرت عیسیٰ کا، ایک حضرت موسیٰ کا۔ دونوں ساتھ میں چلے، جا کر ملے تو صحیح ان کے نبی سے کہ کیسا نبی ہے جو کہتا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ تینوں چلے، مدینے میں جیسے پہنچے پتہ چلا نبی خدا انتقال کر چکے ہیں۔ اب یقیناً ان کی جگہ پر کوئی عالم آیا ہوگا، ان سے جا کر پوچھیں۔ لوگوں سے پوچھا کہاں وقت کے خلیفے ہیں، ان کے پاس چلے جائیے۔ وہاں پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اگر جان کا امان ہو تو کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں کریے آپ کو امان دیا کہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ کہاں کہا ہے؟ کہ اچھا اگر آپ ہمارے نبیوں سے افضل ہیں تو موسیٰ کا ماننے والا کہتا ہے ہمارے نبی عصا کو اژدہا بناتے تھے، آپ بنا کر دکھائیے۔ ایک مرتبہ صاحب غیظ و غضب میں آئے، کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر موت کا امان نہ دیا ہوتا ابھی گردن اڑا دیتا۔ چپ ہو گیا۔ دوسرے کو کہا آپ کو کوئی سوال کریے، کہ یہ حدیث ہے کہاں ہے؟ کہ میں عیسیٰ کا ماننے والا ہوں، عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے،
آپ کسی مردے کو زندہ کر کے دکھائیے تو مانوں آپ میرے نبی سے افضل ہیں. کہ اگر موت کا امان نہ دیا ہوتا تو تیری گردن بھی اڑا دیتا. تیسرے کو کہا تو بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا میں ہوں